الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین برحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم لعلکم ترحمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مائی ڈیئر سسٹرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ سبھی کی نالج میں ہے کہ آج سے ہمارا کیمپین اسٹارٹ ہو رہا ہے نو یور لارڈ، اور انشاءاللہ میری گفتگو کا موضوع ہوگا ربوبیت اور رحمت کی جھلک۔ لیکن میں اپنے موضوع پر آنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ جب سے اس دنیا میں آئے ہیں تب سے لے کر اب تک کیا آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے؟ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے؟ بے شک ہوئی ہے نا۔ ہم انسان ہیں اور ہم سے ہر روز بے پناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہم پر کس طرح فیض یاب ہے؟ نہیں سوچا ہے نا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمت سے نواز رہا ہے؟ تو وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت۔ ہم انسان اس رب کی خلناکی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے نا کہ اس نے ہم کو یعنی کہ بنی آدم کو، جس کا سائز ایک پوری دنیا کے مقابلے میں ایک چیٹی کی مانند بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے اس مخلوق کو، ہم انسانوں کو بنی آدم کا درجہ دے کر ایلیویٹ کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائی ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور الحمدللہ آج ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے؟ بے شک نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک اور رحمت کی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈنس دی، اور وہ گائیڈنس ہے قرآن۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت یہ بھی ہے کہ اس نے زندگی کے اس بزی ویر سے نکال کر مجھے اور آپ سبھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں لا کر اکٹھا کر دیا۔ تو کیا یہ ہمارے رب کی مہربانی نہیں ہے؟ اس کا کرم نہیں ہے؟ یہ اس کی محبت نہیں ہے؟ تو پھر ہم انسانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب کی محبت اور اس کے رحم کی قدر کریں، اس پر یقین کریں۔ اور جب ہم اللہ کو اس کی معرفت کے حساب سے جانتے ہیں نا، تو پھر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی معرفت نصیب فرماتی ہے؟ تو وہ ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اس کو پہچاننا، اس کے اسماء و صفت کو جاننا۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانیں گے، پہچانیں گے کہ ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے، تبھی تو ہم اس سے ہمارا دل محبت کی طرف آگے بڑھے گا نا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کو جان لیتا ہے تو پھر اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گہرا بہت ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، محبت کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، خوف کے اعتبار سے، توحید اور توکل کے اعتبار سے۔ یقین کے اعتبار سے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے ہیں تو ہمارا یقین بھی تو بڑھتا جاتا ہے نا کہ ہاں کوئی رب ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہمارا دل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ ہم دنیا میں بھی جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص کون ہے، کیسی ہے، کہاں ہے۔ جتنا ہم اس سے محبت ہماری بڑھتی ہے اتنا ہی ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب ہم اس سے محبت ہم کو ہو جاتی ہے تو پھر اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے نا کہ کہیں میری کوئی بات سے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہی ہمارے رب کی طرف یہی چیز ہمارے رب کے لیے بھی ہے
کہ ہمیں ہمہ وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. اور جب ہم اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے پہچان لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک سکون اور ایک اطمینان ہو جاتا ہے. جب تک ہم اس کو صفات کے ذریعے سے نہیں جانتے نا تو ہمارا ایمان پختگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 118 میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اللہ کے نام اچھے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اور تم اسے انہی ناموں سے پکارو. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، چاہے تم رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو. ایام تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم چاہے جو بھی کہہ کر پکارو تمام اچھے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہیں. تو ان آیتوں سے ہم کو پتہ چل رہا ہے، ان دونوں آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کو اللہ کا جو نام ہے وہ سبھی نام اچھا ہے اور کامل ہے، اور ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسی نام سے یاد کرنا ہے، پکارنا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہی بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. لیکن اب اس چھوٹی سی مدت میں یہ بھی ممکن نہیں محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. اور ایک حدیث بھی ہے، حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7392. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے 99 نیمز ہیں اور جو شخص اللہ کے تمام نام یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہی نہیں بلکہ ہم جب دعا مانگتے ہیں نا تو اگر ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کے نام کے ساتھ دعا مانگیں تو ہماری دعا کی قبولیت کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہوں گے. لیکن یہ اس چھوٹی سی مدت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے تمام اسماء و صفات کا علم حاصل کر سکیں، جان سکیں اللہ کے بارے میں. تو پھر آئیے ہم ان دو ناموں سے شروع کرتے ہیں جو دو نام سے قرآن کو شروع کیا جاتا ہے، جن دو ناموں سے. اور یہ دونوں عظیم الشان نام اللہ کی رحمت کے دو پہلو ہیں. اور قرآن میں جو کوئی بھی سورہ کا آغاز سوائے سورہ توبہ کو چھوڑ کر اسی نام سے کیا جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میں کن دو ناموں کی بات کر رہی ہوں. جی ہاں، الرحمن اور الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. اور ہم کو یہ حکم بھی ہے نا کہ ہم کبھی کوئی بھی کام شروع کریں، کوئی بھی کام سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ کے یہ دونوں عظیم الشان جو صفات ہے یہ ایک مومن کے دل کو سکون دیتی ہے، راحت دیتی ہے اور گنہگار کے لیے بھی ایک امید کا باعث بنی ہوتی ہے. حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7404 جس میں اللہ سبحانہ خود فرما رہے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. سوچیے ذرا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ گناہ جس نے کیا ہو، سرزد ہو گیا ہو جس سے گناہ، پھر بھی اگر وہ دل سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف پلٹے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانک لے گا. تو پھر آئیے ہم جانیں کہ یہ جو دونوں عظیم نام ہیں ان دونوں صفات کا معنی کیا ہے. یہ دونوں ہی نام عربک کے روٹ ورڈ را، ہا اور میم سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور مبالغہ کے صیغے ہیں. اور ان دونوں کے ہی معنی میں کثرت اور وحدت پائی جاتی ہے، یعنی کہ بڑا مہربان، بڑا رحم والا ہے. اور اگر ہم رحمان کی بات کریں تو رحمان کا تعلق عربی قواعد کے اعتبار سے فعلان کے وزن پر اس کی وسعت رحمت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ رحمان میں بہت زیادہ جوش ہوتا ہے، ایک طوفانی بھری رحمت ہوتی ہے. اور اگر ہم بات کرتے رحیم کی تو رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر مخلوق تک رحمت کو پہنچانے کا کام کرتی ہے، یعنی یہ مستقل ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، اس میں دوام ہوتا ہے. اب اگر ہم ایک چھوٹے سے اگزامپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے جب ایک ماں اپنے رحم سے اپنے بچے کو
جو پیدا کرتی ہے، پیدائش جس کی ہوتی ہے اپنے رحم سے، تو اس ماں کے جیسی محبت اور شفقت کرنا، یعنی کہ جس طرح ماں اپنے رحم سے پیدا ہوئے بچے سے محبت اور شفقت کرتی ہے، ویسی محبت کرنا، ماں کے جیسی محبت۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ماں کے رحم کی۔ جب الفاظ رحم آ گیا ہے تو ہم اس کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ڈیلی یوز میں بھی یہ بات کہتے ہیں نا، یہ ورڈ بولتے ہیں رحم کرو، اور اس میں یہاں پر کیا سینس نکل رہا ہے؟ رحم کرو کا مطلب ترس کرو، کسی پر ترس کھانا۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل یہ ہے کہ جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں راستے میں اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رکشے والے ہیں، تھوڑا ضعیف بھی ہیں، اور ان کی ایک 4 ویلر سے ٹکر ہو جاتی ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ 4 ویلر میں جو بیٹھا انسان ہے، جو شخص ہے، فوراً نکلتا ہے، کیونکہ رکشے والے تو ان سے کمزور دکھ رہے ہیں نا، فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی، تو وہ اس کو فوراً یا تو کالر پکڑ کے اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں، یا تو کبھی کبھی تو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ فوراً ہمارے دل سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ کیسا بے رحم انسان ہے، اس کو ذرا بھی رحم نہیں آ رہا ہے، کس طرح سے ان کو اس نے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہم رحم کہہ رہے ہیں، کس لیے کہہ رہے ہیں؟ ترس کھانے کے لیے۔ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں رحم نہیں آ رہا، یعنی کہ اس کو ترس نہیں آ رہا ہے۔ اور عربی قواعد کے اور عربک میں جو رحم کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شدید محبت کرنے والا، یعنی کہ یہ ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کسی سے کوئی توقع نہ رکھتی ہو، انکنڈیشنل محبت، اور پوری طرح سے مکمل خیال رکھنے والا۔ تو یہ تو ہے رحم کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان اور رحم کرنے والا ہوں، اور میں نے تیرے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، تو جو کوئی تجھ سے جڑا رہے گا میں اس سے جڑا رہوں گا، اور جو کوئی تجھ سے قطع تعلق کرے گا میں بھی اس سے قطع تعلق کروں گا۔ کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ اس کا کیا سینس نکل رہا ہے؟ جو کوئی تجھ سے جڑا رہے گا، یعنی کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، یعنی کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے 2 بھائیوں کے بیچ صلح کرا دیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر سکے۔ ہے نا کتنی پیاری آیت۔ یہاں پر اب کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر محبت شفقت، اس کی میننگ یہی نکلی کہ محبت شفقت کرنا چاہیے، اور یہ مسلمان سے مراد وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان ذرا بھی ہو، اب وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو، کہیں بھی ہو۔ اگر کوئی مسلمان کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کا دل اسی طرح سے لرزنا چاہیے، اس کے دل میں اسی طرح کی کیفیت ہونی چاہیے جیسے کہ کسی کے جسم میں اگر کہیں پر کچھ تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تکلیف میں پریشان ہو جاتا ہے نا۔ تو ٹھیک اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی اپنی بہن اور بھائیوں کے لیے وہی کیفیت رکھنی چاہیے۔ اب ہم اگر واپس آئیں رحمان اور رحیم میں، تو رحمان لفظ کی 3 خصوصیت ہوتی ہے۔ رحمان لفظ کی 3 خصوصیت ہوتی ہے۔ پہلا ہے کہ اس میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، یہ بڑا مہربان، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اور دوسرا ہے کہ یہ فوری بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ابھی تو وہ کر رہا ہے مہربانی، ہو سکتا ہے وہ بعد میں نہ بھی کرے۔ اور کبھی کبھی یہ عارضی بھی ہوتی ہے، ٹیمپریری، ختم ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں، جیسے کہ کچھ عربی کے ورڈز ہوتے ہیں، جوان کہتے ہیں بہت زیادہ شدید بھوکے انسان کو، یعنی بھوک لگی ہوتی ہے جس کو، تو اس کو کہا جاتا ہے جوان عربک میں۔ اب اگر کوئی بھوکا شخص ہے، اس کو کھانا دے دیا جائے تو اس کی بھوک مٹائی جا سکتی ہے نا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں غضبان، بہت زیادہ غصے والا۔ اب اس شخص کو جس کی وجہ سے غصہ آیا ہے، اگر اس کو پنشمنٹ دے دی جائے اور اس کا بدلہ اس سے لے لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح آتا ہے الرحمن، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا۔ لیکن کہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بندے سے ایسی کوئی خطا، ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے
کہ وہ وہ رحمان کی رحمت سے کہ مستحق نہ ہو، رحمان اس کے اوپر سے اپنی رحمت ہٹا لے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، لیکن اس ایک شخص کے اوپر سے ہو سکتا ہے ہٹ جائے۔ تو یہ جو رحمان کی صفت ہے نا، بہت ہی زیادہ عظیم بھی ہے نا، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی بنا ہوا ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب اگر ہم رحیم کو دیکھیں تو رحیم میں بھی یہ دو خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ ہوتی ہے، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے اور یہ مسلسل چلتی رہتی ہے۔ رحیم کی جو صفات ہے یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت کو جھلکاتی ہے، یعنی کہ اس میں پرورش کرنے والی خوبی پائی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہم انسانوں کو، جانوروں کو، چرند پرند سب کو پال رہا ہے نا، تو وہ والی کیفیت رحیم میں ہوتی ہے، یعنی رحیم میں اللہ کی رحمت اور نعمت کی بارش چھلکتی ہے۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے مایوسی بھی کرتے ہیں، کیوں مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تو رحم کرے گا ہی نا۔ اب جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی رحمت مانگتے رہتے ہیں، ان سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 342، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں اپنی ہر نماز میں مانگا کروں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا کہ آپ یہ پڑھا کریے، ربنا ظلمنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یعنی اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تو بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اسی طرح حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 1516، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مجلس میں ہوتے تھے تو ہم ایک ٹائم پر ایک مجلس میں 100 ٹائمز یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مجھے بخش دے، اپنی رحمت کے ساتھ تو میری طرف رجوع فرما، بے شک تو بہت زیادہ رجوع فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو یہ دونوں حدیث کتنی پیاری ہے نا، اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایک مومن بندے کے لیے بھی کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اپنے مومن بندوں کے لیے ہی رکھتا ہے، اور اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی خصوصی رحمت کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 28، جس میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین بہ رحمتہ ویجعل لکم لعلکم ترحمون نورا تمشون بہ رحمتکم ویجعل لکم لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت کا دوہرا اجر دے اور تمہارے لیے ایسا نور پیدا کر دے کہ تم اس کے ساتھ چل سکو، یہاں تک کہ تمہاری مغفرت بھی کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو تو میں تم کو اپنی رحمت کا دوہرا اجر دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی اپنے آپ میں کتنی خاص ہے نا، وہ ہمارے لیے کسی تحفے سے کم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ میں اپنی رحمت کا دوہرا اجر دوں گا۔ تو سوچئے
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت لٹانے کے لیے تیار ہے، وہ ہم کو پکار رہا ہے، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پلٹیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر طرف اللہ کی رحمت کس طرح چھائی ہوئی ہے، اللہ ہم کو ہر طرف سے رحمت سے ڈھانکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے تو محسوس کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے محسوس ہی نہیں کرتے۔ تو آئیے میں آج آپ کو اپنے ڈیلی روٹین کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہم پر مہربان ہے، ہم پر اپنی رحمت برسا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے دن کے آغاز سے۔ دن کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نیند بیدار ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کسی نے کبھی سوچا ہے آنکھ کھلتے ہم کو کیا نظر آتا ہے؟ بے شک ہم کو روشنی ملتی ہے، یہ روشنی ہی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ سپوز دیٹ اگر دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس میں پوری دنیا کو صرف اندھیرے ہی اندھیرے میں رکھا ہوتا، روشنی نہ دی ہوتی، تو کیا ہم کچھ کام کر سکتے؟ صرف اندھیرا، سپوز دیٹ کہ صرف اندھیرا ہر طرف ہے، اب آپ کو اسی میں باہر نکلنا ہے، اپنا رزق تلاش کرنا ہے، ہر کام کرنا ہے، تو کیا یہ پاسبل تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا اچھا نظام کیا کہ ہر رات کے بعد روشنی کے لیے صبح بنا دی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو تم اپنا رزق تلاش کرو، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ اور تو اور ہماری جو آنکھیں ہیں نا، ہم اسی آنکھوں سے ہی روشنی کو محسوس کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے جن کی آنکھ نہیں ہوتی تو کیا وہ اس دنیا روشنی کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر کیا ان کو رزق نہیں مل رہا ہے؟ مل رہا ہے، ان کو رزق تو مل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح سالم بنایا ہے کہ ہم اپنا ہر کام خود سے کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت نہیں ہے؟ اب ہم اگر نیکسٹ اسٹیپ دیکھیں تو روشنی کے بعد جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں۔ تو کس سے کرتے ہیں؟ پانی سے۔ یہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر آپ صبح اٹھیں اور اٹھنے کے بعد فریش نہ ہو، صاف ستھری نہ ہو، اور کسی کے بغل میں بیٹھ جائیں ایسے ہی، تو ہر انسان ٹوکتا ہے جاؤ پہلے فریش ہو کر تو آؤ، گندی گندی دکھ رہی ہو بالکل، ہوتا ہے نا ایسا؟ اور اگر یہ جو پانی ہے وہ ہم کو نہانے کی سہولت بھی دیتا ہے، اور اگر ہم نہائیں بنا کہیں چلے جائیں، یا سپوز کریں کہ کوئی فلاں لیڈی ہے اور وہ اس نے کئی مہینوں سے نہیں نہایا، کسی نے آپ کو یہ بتا دیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا امیجن کریں گی؟ کیا نکلے گا آپ کے منہ سے؟ اتنی گندی ہے، نہاتی ہی نہیں ہے، ہم تو اس سے کبھی ملنے نہیں جائے۔ بھائی کون ایسے گندے لوگ سے بولے؟ یہ سب کے منہ پر آ جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ کی اتنی بڑی رحمت ہے نا کہ اللہ سبحانہ نے ہم کو پانی دیا ہے، اور پانی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو فریش کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، اگر ہم اس کا نیکسٹ اسٹیپ دیکھیں تو ہم اب اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ کچن میں جاتے ہیں نا۔ کچن میں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے؟ یا تو ڈشز کرتے ہیں، یا تو پھر ہم کو کھانا بنانا ہے، یا چائے ہی بنانا ہے اگر، تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم کو سب سے پہلے؟ آبویسلی پانی کی۔ کھانا پکانا، ڈشز کرنا اور ہر کچھ جو بھی کچن کا کام ہوتا ہے وہ میکسیمم پانی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم کھا پی لیتے ہیں کھانے کے بعد، تو اس کے بعد ہم کو کس چیز کی حاجت ہوتی ہے؟ واش روم کی۔ تو یہ سہولت بھی تو ایک بہت بڑی رحمت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واش روم میں بھی ہم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک اور ایگزامپل ہے کہ اگر جیسے ایک بلون ہے، اس میں ہم ایئر بھر رہے ہیں اور وہ ایئر ٹائٹ ہو کر کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ میں بلاسٹ ہو جاتا ہے نا، پھوٹ جاتا ہے۔
اور اگر ہم اسی طرح اپنے اندر ان پٹ یعنی کھانا ڈال رہے ہیں اور ہم کو واش روم کی سہولت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اب آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے کہ ہم بھی بلاسٹ ہو جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اس نے ہم کو یہ مطلب پریشانی سے بچانے کے لیے ہمارے لیے واش روم کی سہولت عطا فرمائی. تو کیا یہ ایک بڑی رحمت سے کم ہے؟ اب یہ تو تھا ہمارا انڈیویجول اللہ کی رحمت جو ہمارے پر برس رہی ہے. اب اگر ہم اس کے آگے اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں تو ہمارے گھر میں سب سے پہلے ہمارے پاس کون موجود ہوتے ہیں جو بچپن سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ بے شک ہمارے والدین. والدین ہمارے لیے بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ جن کے والدین ہوتے ہیں نا تو انہیں ہر طرح کی آزائش اور ہر طرح کا آرام مہیا ہوتا ہے. کیونکہ پیرنٹس کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ کوئی تکلیف اس کو برداشت کرے یا کوئی تکلیف میں رہے، تو اسے ہر طرح سے گائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں، یہاں تک کہ اس کے فیوچر کی بھی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں والدین. اور تو اور والدین ہی اپنے بچے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بچے اس دعا کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں بھی اپنی مقام بنا لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی بہت زیادہ تربیت اچھی بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت زیادہ دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ بچے دونوں جہان میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو والدین کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے والدین نہیں ہیں. ہر لمحہ ہر جگہ پر ان کو اپنے والدین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جن کے پاس ان کے والدین ہیں ان کو ہر طرح سے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی ہر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو والدین کے بالکل اگینسٹ جانے لگتے ہیں. کبھی کبھی کچھ بچے ان کی عزت نہیں کرتے، ان سے محبت اور شفقت سے پیش نہیں آتے، ان سے حسن سلوک نہیں کرتے. جبکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے تم کو تمہارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور تمہاری ماں نے تم کو اپنے رحم میں رکھا اور تمہیں پیدا کیا. تو والدین ہمارے لیے بہت زیادہ محنت، مشقت اور تکلیف اٹھاتے ہیں. یہاں پر آ رہا ہے نا کہ ماں نے اسے اپنے رحم میں رکھا، اور جب ایک لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہیں سے اس کی تکلیف کا احساس شروع ہو جاتا ہے. فیور، وامٹنگ، موڈ سوئنگس، اور ایسے دھیرے دھیرے کرتے کرتے جیسے بچہ اس کے رحم میں بڑھتا جاتا ہے اس کی تکلیف، اس کی پریشانی بھی بڑھتی ہی جاتی ہے. حد تو تب گزر جاتی ہے جب وہ اٹھنے، بیٹھنے، چلنے سب اس سے بالکل معذور ہو جاتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہی ماں کیا اپنے بچے سے ناراض رہے گی؟ ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کیا کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں اس کی ناراض ہوتی ہے کہ نہیں تمہاری وجہ سے مجھے بہت تکلیف جھیلنی پڑی؟ نہیں ہوتا ہے نا. بلکہ ماں تو اپنے بچے کو دیکھتے ہی اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے محبت اور شفقت سے. اور جب ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے نا تو اس کے برین میں آکسیٹوسن ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اور یہ جو ہارمون ہے نا وہ باؤنڈنگ اور لو ہارمون کہلاتا ہے. اور اسی ہارمون کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے کو شدت سے لگاؤ اور اس کی ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت لیتی ہے، یعنی قوت اس کو ملتی ہے اس سے. تو یہ جو ہارمونل سسٹم ہے نا، کبھی کبھی اس سسٹم سے ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان تک دے دیتی ہے. تو یہ کوئی کیمیکل ری ایکشن نہیں ہے کہ سائنس میں ایسا ہوا تو یہ چیز ہو گئی، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس کی رحمت ہے کہ اس کی رحمت اس کے ماں کے ذریعے اس بچے کو مل رہی ہے. اب ہم بات کریں نیکسٹ اسٹیپ بریسٹ فیڈ کی، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں کہ ہر ماں اپنے بچوں کو فیڈ کرائیے، اس کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے. اور آج سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے نا، جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدر ملک ملنا چاہیے، کیونکہ مدر ملک میں ہر طرح کی اینٹی باڈیز، انزائمز اور نیوٹرینٹس ہوتے ہیں.
جو کہ بچے کی گروتھ کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کی امیون سسٹم کو بھی اسٹرانگ بناتے ہیں۔ جب ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو اس ٹائم جو اس کو نیوٹریشن مل رہا ہوتا ہے نا، وہ ایسا کسٹمائز نیوٹریشن ہوتا ہے جو دنیا میں کوئی مشین نہیں دے سکتی۔ دے سکتی ہے کیا ایسا نیوٹریشن بچے کو؟ بے شک نہیں دے سکتی۔ تو یہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نظام، اس کی بہت بڑی رحمت ہی تو ہے نا جو بچے کو مل رہی ہے۔ اب ہم اس کے آگے آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پر۔ تو جب ہم دن بھر کی تھکان سے دور ہو، دن بھر کے کام کاج میں تھک ہار کے رات میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تو کیا ہم کو فیل ہوتا ہے کہ اب ہم جلدی سے بھیا کام کاج فنش کریں اور اپنے بیڈ پر چلیں۔ کس لیے چلیں بیڈ پر؟ کیا ہے بیڈ پر؟ ہم کو سونا ہے نا، اب ہم کو اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ تو کیا یہ نیند اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ بے شک نیند بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نمبر 78 آیت نمبر 9 میں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری تھکان کو دور کرنے کا ذریعہ تمہاری نیند بنائی ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے نا کہ جب ہم سو لیتے ہیں، ریلیکس ہو لیتے ہیں، تو جب صبح نیکسٹ مارننگ میں اٹھتے ہیں تو بالکل فریش مائنڈ ہمارا ہوتا ہے نا، فریش باڈی ہوتی ہے، اور پھر ہم ہر کام بہت پھرتیلے پن سے کرتے ہیں۔ اور سائنس بھی یہ پروف کر چکی ہے کہ جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کے برین ٹاکسنس فلش آؤٹ ہوتے ہیں، اور جو اس کی میموری ہے وہ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھولنے کی عادت ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں اکثر، لیکن جب ہم کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہماری میموری اچھی رہتی ہے، ہمیں ہر چیز دھیرے یاد بھی آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر کچھ سیلز جو ڈیمیج ہوتی ہیں وہ بھی ریپیئر ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سارے ہارمونس بھی ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی رحمت سے کم ہے؟ ہم تو نیند میں بالکل اچھے سے نیند پوری کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ تو جو آپ کو ہر روز سکون کا ایک لمحہ ملتا ہے، سکون کا جو وقت ملتا ہے، نیند کا جو وقت ملتا ہے، یہ کس نے آپ کو دیا ہے؟ بے شک ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے نا۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ اتنی بڑی رحمت ہے؟ بس ہم گئے، سو گئے، اٹھ گئے، اپنا دن بھر کا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ سب چیزوں پر ہم غور فکر ہی نہیں کرتے کہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیز ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ اب یہی نہیں، اس کے ساتھ ایک اور رحمت یہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کو توبہ اور استغفار کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے ہر روز گناہ ہوتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر بھی کر دیتے ہیں اور کبھی انجانے میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اللہ کی رحمت تو دیکھیے، وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا کہ نہیں اب تم نے گناہ کیا، اب ہم تم کو رزق نہیں دیں گے، پھر بھی وہ ہم کو رزق بھی دیتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے ہر چیز سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم انسان ہی ایسے ہیں کہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں تو ہمارے آس پاس اللہ کی رحمت بہت 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 زیادہ ہے، ہم چاروں طرف سے اللہ کی رحمت سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے۔ تو آج سے ہم اس چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ کر یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت کس طرح ہم کو مل رہی ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6000۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس کے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ دنیا میں اتارا، اور آج ساری مخلوق اسی ایک حصے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ہارس کو تو دیکھا ہی ہوگا، ہارس کی کیا ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ کک مارتا ہے، لیکن جب اس کے بچے اس کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ کک نہیں مارتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کہیں اس کو لگ نہ جائے اور میرے بچے کو کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم یہ بات امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اپنے 99 حصے ہمارے اوپر کھولے گا، ہم کو دے گا اس کا اجر، تو پھر ہمارے لیے کیا ہی بہتر اجر ہے۔ تو ہم سب کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین اعتبار ہونا چاہیے، چاہے کتنے بھی ہمارے پر چاہے کتنی بھی مشکل آئے، کتنی بھی پریشانی آئے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں مل سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو دل شکنا نہ کریں، سستی سے نہ کھڑے ہوں، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ سے اس کی مغفرت مانگیں، اس کی رحمت مانگیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے، ہر ایک مخلوق کے لیے اتنی محبت، اتنی شفقت تھی کہ جب وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو ان کے لیے وہ بہت زیادہ ناگوار گزرتا تھا۔ اور دراصل حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی رحم ہے کہ ہم جب کسی کو کسی تکلیف پریشانی میں دیکھیں تو ہم اس کی ہنسی نہ اڑائیں، بلکہ ہم اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی جنتی لوگوں کی پہچان بھی ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7207، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کی ایک چھوٹا سا پارٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس 3 لوگ جنتی ہوں گے۔ پہلا ہے حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والا اور بہت زیادہ صدقہ دینے والا۔ نیکسٹ ہے غربت میں بھی کوئی شخص ہے تو وہ بہت زیادہ صبر کرے اور اس سے بھی زیادہ ذمہ داری اٹھانے کا جذبہ رکھے۔ اور تھرڈ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی شخص کو توفیق دی ہوئی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں اور ہر مسلمانوں کے اوپر رحم کا معاملہ کرے۔ تو یہی چیز ہم کو بھی کرنی چاہیے نا۔ اگر ہم کو جنت پانا ہے تو ہم کو بھی یہ صفات اپنے اندر لانی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، بالکل ہم کو اپنی رحمت سے ڈھانک لے، اور ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے رحم ڈال دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔